پہلا تواریخ باب نمبر 26۔ رب کے گھر کے دربان۔ رب کے گھر کے سن کے دروازوں پر پہرے داری کرنے کے گروہ بھی مقرر کیے گئے، ان میں ذیل کے آدمی شامل ہیں۔ کورہ کے خاندان کا فرد مسلمیہ بن کورے جو آصف کی اولاد میں سے تھا۔ مسلمیہ کے 7 بڑے بیٹے سے لے کر چھوٹے تک زکریا، یدیعیل، زبدیہ، یتنیل، ایلام، یوحنان اور الیہو اینی تھے۔ عبید ادوم بھی دربان تھا، خدا نے اسے برکت دے کر 8 بیٹے دیے تھے۔ بڑے سے لے کر چھوٹے تک ان کے نام سمیہ، یہوزبد، یوآخ، سکار، نتنیل، امیل، اشکار اور فولوتی تھے۔ سمیہ بن عبید ادوم کے بیٹے خاندانی سربراہ تھے، کیونکہ وہ کافی اثر و رسوخ رکھتے تھے۔ ان کے نام اتنی، رفائل، عبید اور الیزبت تھے۔ سمیہ کے رشتہ دار الیہو اور سمکیا بھی گروہ میں شامل تھے، کیونکہ وہ بھی خاص حیثیت رکھتے تھے۔ عبید ادوم سے نکلے یہ تمام آدمی لائق تھے، وہ اپنے بیٹوں اور رشتہ داروں سمیت کل 62 افراد تھے، اور سب مہارت سے اپنی خدمت سر انجام دیتے تھے۔ مسلمیہ کے بیٹے اور رشتہ دار کل 18 آدمی تھے، سب لائق تھے۔ مراری کے خاندان کا فرد ہوسا کے 4 بیٹے سمری، کھلکیا، طبلیہ اور زکریا تھے۔ ہوسا نے سمری کو خدمت کے گروہ کا سربراہ بنا دیا تھا، اگرچہ وہ پہلوٹا نہیں تھا۔ دوسرے بیٹے بڑے سے لے کر چھوٹے تک کھلکیا، طبلیہ اور زکریا تھے۔ ہوسا کے کل 13 بیٹے اور رشتہ دار تھے۔ دربانوں کے ان گروہوں میں خاندانی سرپرست اور تمام آدمی شامل تھے۔ باقی لاویوں کی طرح یہ بھی رب کے گھر میں اپنی خدمت سر انجام دیتے تھے۔ قرعہ اندازی سے مقرر کیا گیا کہ کون سا گروہ صحن کے کس دروازے کی پہرہ داری کرے۔ اس سلسلے میں بڑے اور چھوٹے خاندانوں میں امتیاز نہ کیا گیا۔ یوں جب قرعہ ڈالا گیا تو مسلمیہ کے خاندان کا نام مشرقی دروازے کی پہرہ داری کرنے کے لیے نکلا۔ زکریا بن مسلمیہ کے خاندان کا نام شمالی دروازے کی پہرہ داری کرنے کے لیے نکلا۔ زکریا اپنے دانا مشوروں کے لیے مشہور تھا۔ جب قرعہ جنوبی دروازے کی پہرہ داری کے لیے ڈالا گیا تو عبید ادوم کا نام نکلا۔ اس کے بیٹوں کو گودام کی پہرہ داری کرنے کی ذمہ داری دی گئی۔ جب مغربی دروازے اور سلکت دروازے کے لیے قرعہ ڈالا گیا تو سفیم اور ہوسا کے نام نکلے۔ سلکت دروازہ چڑھنے والے راستے پر ہے۔ پہرہ داری کی خدمت یوں بانٹی گئی۔ روزانہ مشرقی دروازے پر 6 لاوی پہرہ دیتے تھے، شمالی اور جنوبی دروازوں پر 4 افراد اور گودام پر 2۔ رب کے گھر کے صحن کے مغربی دروازے پر 6 لاوی پہرہ دیتے تھے، 4 راستے پر اور 2 صحن میں۔ یہ سب دربانوں کے گروہ تھے، سب کورہ اور مراری کے خاندان کے اولاد تھے۔ خدمت کے لیے لاویوں کی مزید گروہ۔ دوسرے کچھ لاوی خدا کے گھر کے خزانوں اور رب کے لیے مخصوص کی گئی چیزیں سنبھالتے تھے۔ 2 بھائی زیتام اور یویل رب کے گھر کے خزانوں کی پہرہ داری کرتے تھے۔ وہ یحییل کے خاندان کے سرپرست تھے، اور یوں لادان جرسونی کی اولاد تھے۔ امرام، اظہار، ہبرون اور عزیل کے خاندانوں کی یہ ذمہ داری تھی۔ سبیل بن جرسوم بن موسیٰ خزانوں کا نگران تھا۔ جرسوم کے بھائی الیعزر کا بیٹا رہبیہ تھا، رہبیہ کا بیٹا یسیہ، یسیہ کا بیٹا یورام، یورام کا بیٹا ذکری، اور ذکری کا بیٹا سلومیت تھا۔ سلومیت اپنے بھائیوں کے ساتھ ان مقدس چیزوں کو سنبھالتا تھا جو داؤد بادشاہ خاندانی سرپرستوں، ہزار اور 100 فوجوں پر مقرر افسروں اور دوسرے اعلیٰ افسروں سے رب کے لیے مخصوص کی تھی۔ یہ چیزیں جنگوں میں لوٹے ہوئے مال میں سے لے کر رب کے گھر کو مضبوط کرنے کے لیے مخصوص کی گئی تھیں۔ ان میں وہ سامان بھی شامل تھا جو سموئیل گیبین، ساول بن کیس، ابنیر بن نیر اور یوآب بن زوریہ نے مقدس کے لیے مخصوص کیا تھا۔ سلومیت اور اس کے بھائی ان تمام چیزوں کو سنبھالتے تھے۔ اظہار کے خاندان کے افراد یعنی کننیا اور اس کے بیٹوں کو رب کے گھر سے باہر کی ذمہ داریاں دی گئیں۔ انہیں نگرانوں اور کاظموں کی حیثیت سے اسرائیل پر مقرر کیا گیا۔ ہبرون کے خاندان کے افراد یعنی حسبیہ اور اس کے بھائیوں کو دریا یردن کے مغرب کے علاقے کو سنبھالنے کی ذمہ داری دی گئی۔ وہاں وہ رب کے گھر سے متعلق کاموں کے علاوہ بادشاہ کی خدمت بھی سر انجام دیتے تھے۔ ان لائق آدمیوں کی کل تعداد 1700 تھی۔ داؤد بادشاہ کی حکومت کے 40ویں سال میں نسب ناموں کی تحقیق کی گئی تاکہ ہبرون کے خاندان کے بارے میں معلومات حاصل ہو جائیں۔ پتہ چلا کہ اس کے کئی لائق رکن جلعاد کے علاقے کے شہر یازیر میں آباد ہیں۔ یریا ان کا سرپرست تھا۔ داؤد بادشاہ نے اسے روبن، جد اور منسی کے مشرقی علاقے کو سنبھالنے کی ذمہ داری دی۔ یریا کی اس خدمت میں اس کے خاندان کے مزید 2700 افراد بھی شامل تھے۔ سب لائق اور اپنے اپنے خاندانوں کے سرپرست تھے۔
اس علاقے میں وہ رب کے گھر سے متعلق کاموں کے علاوہ بادشاہ کی خدمت بھی سر انجام دیتے تھے۔